السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاس نمبر 38 ہے، جس کے اندر ٹاپک چل رہا ہے آخرت پر ایمان۔ اسی پوائنٹ کو جس کو کل ہم نے کلیئر کیا، اس کے آگے کے حصے آج آپ کے سامنے رہیں گے انشاءاللہ۔ کل تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی تھی وہ حشر کے تعلق سے کہ کیسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اٹھائے جانے کا انداز کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا، یعنی آگے جو ٹاپک رہے گا وہ یہ کہ حشر کا میدان کیسا ہوگا، اس میدان کے اندر لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، اور بھی کچھ ٹاپکس آئیں گے، تو ہم ٹاپک وائز انشاءاللہ اپنی بات کو آج مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک لکھیے گا، حشر کا میدان کیسا ہوگا اور وہاں لوگوں کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ ہیڈنگ لکھیے آپ، حشر کا میدان کیسا ہوگا اور وہاں لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، حشر کا جو میدان ہے، آج جس زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں وہ زمین حشر کا میدان نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری زمین جسے اللہ رب العالمین حشر کے لیے اسپیشل بنائے گا، اس زمین کو میدان محشر کہا جاتا ہے۔ حشر کا میدان وہ زمین نہیں ہوگی جس پر آج ہم زندگی گزارتے ہیں، بلکہ ایک الگ زمین، الگ جگہ ہوگی جسے اللہ رب العالمین لوگوں کو جمع کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اور اس کی خاصیت یہ کہ وہ زمین سفید رنگ کی ہوگی، سیدھی ہوگی، اس پر کوئی اونچی چیز نہ ہوگی۔ جیسے آج اپن زمین پر چلتے ہیں نا، کہیں اتار آتا ہے، کہیں چڑھاو آتا ہے، کہیں پہاڑ آتے ہیں، تو اس زمین کی خاصیت یہ ہوگی، حشر کسے کہا جاتا ہے یا میدان محشر کسے کہا جاتا ہے، عربی میں جسے موقف بھی کہا جاتا ہے، موقف، کھڑے رہنے کی جگہ۔ تو آپ کسے کہیں گے؟ تو آپ لکھیں اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بولا کہ میدان محشر ایک زمین ہے جو ہماری زمین کے علاوہ الگ زمین ہوگی، جس سے اللہ رب العالمین لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بنائے گا۔ اس زمین کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ زمین سیدھی ہوگی، سفید ہوگی، اس پر کوئی اونچی نیچی چیز نہیں ہوگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے صحیح بخاری حدیث نمبر 6521 کے اندر ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری 6521۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میدان محشر کیسا ہوگا جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کیونکہ آپ اتنا تو سمجھ ہی چکے کہ ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے علامات قیامت آپ کو بتا دی، اب ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں، اور قیامت کہا جاتا ہے اس زمین کے خاتمے سے میدان محشر، حساب کتاب، ان ساری چیزوں کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو ابھی اپن قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن میدان محشر جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جہاں پر اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا حساب کتاب کرے گا، وہ جگہ کیسی ہوگی؟ تو اس جگہ کی خاصیت میں نے آپ کو بتائی کہ وہ جگہ اس زمین کے علاوہ ایک زمین ہوگی جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بنائے گا۔ اس زمین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سیدھی زمین ہوگی، سفید زمین ہوگی، اس پر کوئی اونچی نیچی چیز نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد میدان محشر میں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میدان محشر میں لوگوں کے حالات انتہائی زیادہ خوف اور غم کے اندر ہوں گے۔ میدان محشر میں لوگ خوف اور غم کے عالم میں ہوں گے۔ سورج سوا نیزے کے اوپر، یعنی انسان کے بالکل سر سے ذرا دوری پر سورج ہوگا، ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ننگے پیر اور ننگے بدن ہوگا۔ ایک ساتھ بھی لکھ لیں آپ چاہیں تو، الگ الگ لکھ لیں جیسے آپ چاہیں۔ میدان محشر میں لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ تو میدان محشر میں لوگ خوف اور غم کے عالم میں ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر آدمی عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، ننگے پیر اور ننگے بدن اس میدان کے اندر لوگ رہیں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم، اللہ کے نبی نے صحیح مسلم حدیث نمبر 715 کے اندر کیا ہے، 715 صحیح مسلم حدیث نمبر 715 پر اس کا ذکر موجود ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کے حالات کے تعلق سے 3 دلیلیں میں آپ کو اور لکھاتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیجئے تاکہ آپ کو حالات سمجھ میں آئیں کہ میدان محشر
جسے ہم نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے کہ جائیں گے حساب دیں گے کام ختم. آپ اس کو اتنا آسان سمجھتے ہیں نا, وہ دن کتنا ہولناک ہوگا. میدان محشر تک جانے والا دن کیسا ہوگا, وہ قیامت کے دن کے حالات کتنے ہولناک ہوں گے, اور اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی. آپ اس کو ان آیتوں کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلی دلیل سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2. اللہ تعالیٰ کا فرمان, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. زلزلہ آئے گا, زمین پھٹے گی, لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا. اس دن کی ہولناکی کو اللہ رب العالمین قرآن عظیم کے اندر بتا رہا ہے کہ اس دن تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کیونکہ اس دن کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. اس دن حالات یہ ہوں گے کہ وہ عورتیں جو حمل سے ہوں گی ڈر کے مارے اپنے بچے جن دیں گی, اور وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں ڈر کے مارے اپنے بچوں کو پھینک دیں گی. ہر انسان نشے میں نظر آئے گا جبکہ انہوں نے نشہ نہ کیا ہوگا. قرآن کریم سورہ حج آیت نمبر 1-2 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حالات بتائے, میدان محشر کی کیفیت بتائی. اس خوف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس سے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے اندر سمجھا رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو, یقیناً قیامت کے دن کا وہ زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ وہ عورتیں جو حمل سے ہوں گی بچوں کو جن دیں گی, وہ عورتیں جن کے ہاتھ میں دودھ پیتے بچے ہوں گے بچوں کو پھینک دیں گی, اور لوگ نشے میں نظر آئیں گے جبکہ انہوں نے نشہ نہ کیا ہوگا. لیکن اس دن کی ہولناکی بہت زیادہ ہوگی. بڑا عجیب منظر, ہولناکی کا منظر, خوف کا منظر اس دن لوگوں کے سامنے ہوگا جب قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا. اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 سے 43 کے اندر اور زیادہ الگ انداز میں بیان کیا. اس دن لوگوں کے حالات کیا ہوں گے, کیفیت کیا ہوگی, انداز کیا ہوگا, کیسی ہوگی ہماری زندگی, کیسے ہوں گے ہم لوگ. رب العالمین نے اس چیز کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 سے 43 تک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں کہ ظالم کیا کر رہے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں مہلت دے رکھی ہے اس دن تک کے لیے, یعنی اس قیامت کے دن تک کے لیے جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائے گی, پتھر ہو جائے گی آنکھیں, خوف کے مارے, ڈر کے مارے. وہ دوڑ رہے ہوں گے, سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے, اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی انہیں فرصت نہ ملے گی, اور ان کے دل ہوا ہو جائیں گے. عجیب منظر ہوگا, خوف کا منظر ہوگا. اور تم مت سمجھو کہ اللہ تعالی ظالموں کے عمل کو نہیں جانتا. یہ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں, یہ جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, یہ جو مکان اور دکان پر قبضے کرتے ہیں, یہ جو دادا گیری کر کے لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں, حرام کا پیسہ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل کو نہیں جانتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں مہلت دے رکھی ہے اس دن تک کے لیے جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائے گی. یہ دوڑ رہے ہوں گے, ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے, دوڑ رہے ہوں گے, ان کی نظریں خود ان کی طرف نہیں لوٹیں گی, اور ان کے دل ہوا ہو جائیں گے. یعنی دلوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ دل اڑ رہے ہوں گے, ہوا بن جائیں گے, کچھ سمجھ میں نہ آئے گا. اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ حالات کیا ہیں, کیفیت کیا ہے, ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے. تیسری دلیل اسی دن کے منظر کو بتاتے ہوئے, میدان محشر کا وہ قیامت کا منظر بتاتے ہوئے, اللہ رب العالمین سورہ عبسہ کے اندر آیت نمبر 34 سے 37 تک ارشاد فرماتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سورہ عبسہ آیت نمبر 34 سے 37. اس دن کا منظر
اس دن کی ہولناکی کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا. یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بڑے بڑے رشتے بتا دیے کہ اس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا. ہر انسان اپنے آپ میں الجھا ہوگا، کوئی کسی کی طرف دھیان نہ دے گا. لکل امرئ منھم یومئذ شأن یغنیہ. ہر انسان اپنے آپ میں الجھا ہوگا، کسی اور پر وہ نظر نہ ڈال پائے گا، کسی اور کی طرف دیکھ نہ پائے گا. نہ رشتے کام آئیں گے، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ پہچان کام آئے گی. باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہیں یہ نیکی نہ مانگ لے. ماں بیٹے کو دیکھ کر دور ہو جائے گی. میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. بھائی بھائی ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی دن کی ہولناکی بہت زیادہ ہوگی، اس دن کا خوف بہت زیادہ ہوگا، اس دن کا معاملہ اور منظر بڑا ہولناک ہوگا. اگر میں اس دن یعنی قیامت کے دن کے منظر کو بیان کرنا چاہوں، آپ 30واں پارہ پڑھ لیجئے. 30ویں پارے میں بار بار اللہ رب العالمین اس دن کے منظر کو بتاتا ہے، قیامت کے دن کے منظر کو بتاتا ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بتاتا ہے، تاکہ بندہ مومن اس میدان محشر کی ہولناکیوں کو سمجھتے ہوئے اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. نیکسٹ پوائنٹ، میدان محشر میں کتنے دن کا وقت لگے گا، یعنی کتنے دن تک وہاں پر حساب کتاب چلے گا، کتنے دن ہم میدان محشر میں رہیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے میدان محشر میں، کیونکہ ہم نے آج کا جو اپنا فرسٹ پوائنٹ اسٹارٹ کیا ہے وہ موقف ہے میدان محشر ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کے اندر کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نمبر 1 بعث اور نشور کو. آپ کو باتیں تو یاد ہی ہوں گی انشاءاللہ جو میں نے بیان کی تھی. اس کے بعد ہم آئے تھے حشر کی طرف. آج ہمارا پوائنٹ 2 ہے میدان محشر. پوائنٹ 2 ہمارا چل رہا میدان محشر. اب اس میں نے آپ کو بتایا میدان محشر کے بارے میں کہ وہ زمین کون سی ہوگی، میدان محشر میں لوگوں کی حالات کیا ہوں گے، وہ زمین کیسی ہوگی، اور اس کے بعد کتنے وقت تک ہم میدان محشر میں رہیں گے. تو میدان محشر میں ہم ایک دن رہیں گے، لیکن وہ ایک دن دنیا کے جو دن ہم گنتے ہیں اس کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. میدان محشر میں ہم ایک دن رہیں گے، پر وہ ایک دن دنیا کے مطابق یعنی دنیا میں جو ہم دن گنتے ہیں اس حساب سے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 987 کے اندر موجود ہے. میدان محشر میں ہم ایک دن رہیں گے جو دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 987 کے اندر موجود ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 صحیفہ یا اعمال نامہ. پہلا تھا بعث اور نشور، دوسرا تھا میدان محشر، تیسرا ہے صحیفہ یا اعمال نامہ. صحیفہ عربی میں کہتے ہیں، اعمال نامہ اردو اور یہ ہندی میں ہم لوگ جو بولتے ہیں ہماری زبان کے اندر ہم اسے اعمال نامہ بولتے ہیں. صحیفہ، اعمال نامہ. صحیفہ یا اعمال نامہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کتاب جس میں اللہ کے حکم سے کرامن کاتبین ہمارے عمل کو لکھتے ہیں اسے صحیفہ یا اعمال نامہ کہا جاتا ہے. وہ کتاب، وہ رجسٹر جس کے اندر کرامن کاتبین اللہ کے حکم سے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں اسے صحیفہ یا اعمال نامہ کہا جاتا ہے. اور لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں جن کا کام لکھنے کا ہے، جو لکھنے کا کام کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں مقرر کر رکھا ہے. اب اس کی کچھ دلیلیں آپ لکھ لیں کہ انسان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں اور اس کے اعمال کو لکھا جا رہا ہے. اس کی کچھ دلیلیں لکھ لیجیے آپ. نمبر 1 سورہ اسراء آیت نمبر 13 اور 14. اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
किताबन यल्काहु मंशूरा, इक़्रा किताबक कफा बिनफ्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। वाकई ये आयतें जब पढ़े ना, दिल में अजीब सी कैफियत हो जाती है। क्या कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या बता रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। दलील इस सिलसिले में कि इंसान के आमाल नामे हैं और उसके आमाल नामे में उसका हिसाब लिखा जा रहा है, और कल रोजे कयामत मैदान महशर में वो आमाल नामा उसके हाथ में दे दिया जाएगा। सूरह इसरा आयत नंबर 13-14 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने हर इंसान के गर्दन में उसका आमाल नामा डाल रखा है। कयामत के दिन हम उसे एक किताब की तरह निकालेंगे और उसके बाद इंसान से कहेंगे, पढ़ अपने आमाल नामे को और आज तू खुद अपना फैसला कर ले। बहुत बड़ी आयत है, बहुत बड़ी बात है। हमने हर इंसान की गर्दन में उसका आमाल नामा लटका रखा है। कल रोजे कयामत ये आमाल नामा हम निकालेंगे, एक किताब की तरह खोल कर रख देंगे और इंसान से कहेंगे, पढ़ अपनी किताब को और तू खुद अपना फैसला करने के लिए काफी है। आमाल नामा गर्दनों में नजर नहीं आता, फरिश्ते लिखते हुए नजर नहीं आते, पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया है कि वो है, मतलब है। नजर आए ना आए, समझ में आए ना आए, अकल कबूल करे ना करे, क्योंकि हम कई ऐसी चीजों पर ईमान रखते हैं जो हमें नजरों से, हमारी नॉर्मल नजर से नजर नहीं आती। जिरासीम है, बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आती पर हम ईमान रखते हैं। वैसे ही ये हमारा आमाल नामा है। उसे किताब कहें, सहीफा कहें, आमाल नामा कहें, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी गर्दनों के अंदर लटका रखा है, और कल रोजे कयामत अल्लाह ताला निकालेगा और कहेगा, पढ़ अपनी किताब को, पढ़ अपने आमाल नामे को और खुद अपना फैसला कर, तू अपने फैसले के लिए काफी है। पहली दलील। दूसरी दलील सूरह इन्फितार आयत नंबर 10 से 12। सूरह इन्फितार आयत नंबर 10 से 12 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, और यकीनन तुम्हारे ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन मुकर्रर हैं, जो जानते हैं तुम्हारे अमल को, तुम्हारा हर अमल, तुम्हारा हर काम, तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर राज, तुम्हारी सारी जिंदगी। ये दो फरिश्ते जो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर हैं, जिनका नाम किरामन कातिबीन है, ये फरिश्ते तुम्हारे हर अमल को जानते हैं। दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है और हमारे अमाल नामे के अंदर हमारा हर अमल, हमारी हर बात लिखी जाती है। दलील नंबर 3 सूरह काफ आयत नंबर 18 अल्लाह ताला का फरमान, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, तुम्हारी जबान से कोई लफ्ज नहीं निकलता पर उस पर फरिश्ता मुकर्रर है। लफ्ज, वर्ड, जुमला, सेंटेंस, आप चाहे जो समझें, यानी अल्लाह ताला ने तो सेंटेंस भी नहीं बोला, वर्ड बोल दिया, उससे भी छोटी चीज। यानी अगर तू अपनी जबान से एक वर्ड भी निकालता है तो तुझ पर फरिश्ता मुकर्रर है जो तेरे अमल को लिख रहा है। तेरी नेकियां भी लिखी जा रही हैं, तेरी बदी भी लिखी जा रही हैं, तेरे गुनाहों की भी एंट्री है, तेरी नेकियों की भी एंट्री है। रब्बुल आलमीन ने तेरे ऊपर फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो तेरे अमाल नामे को भर रहा है, और ये अमाल नामा कल रोजे कयामत मैदान महशर में तुझे दिया जाएगा। मैं सारी बातें कोशिश कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं, इसीलिए मैंने शुरुआत मौत से की। मौत के बाद रूह का जाना, रूह के निकाले के बाद सवाल जवाब के बाद उठाया जाना, जिससे कल हमने पढ़ा। उठाए जाने के बाद मैदान महशर की तरफ जाना, मैदान महशर के बाद अब अमालनामा दिया जाना। सब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं इंशाअल्लाह, ताकि जन्नत जहन्नम तक बाकायदा स्टेप बाय स्टेप बातें आपको याद रहे इंशाअल्लाह। 3 दलीलें हो गई
اس سلسلے کے اندر کہ اعمال نامہ انسان کا ہے جس کے اندر اس کا عمل لکھا جا رہا ہے اور کل میدان محشر میں وہ اعمال نامہ اسے دیا جائے گا. اب یہاں پر ایک ہیڈنگ بنائیں, اعمال نامہ کیسے دیا جائے گا؟ اعمال نامہ کیسے دیا جائے گا؟ تو اعمال نامہ نیک انسان کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, بد انسان کو اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور یہ پہچان ہوگا, سیدھے میں دیا گیا مطلب اب تیرے لیے آسانی ہے, اور الٹے میں دیا گیا مطلب اب تیرے لیے مشکل ہے. اعمال نامہ نیک آدمی کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بد آدمی کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے کا مطلب ہے تیرا عمل اچھا ہے, اب تیرے لیے آسانیاں ہیں, اور الٹے ہاتھ میں اعمال نامے کا مطلب ہے تیرا عمل برا ہے اور اب تیرے لیے مشکلات ہیں. اس کی بھی دلیل لکھ لیجئے, سورہ حاقہ آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 31. آیت نمبر 19 سے 31 تک تقریباً یہی سارا ذکر موجود ہے. میں آیتیں نمبر آپ کو زیادہ بتا دیتا ہوں تاکہ بیچ کی باتیں ادھر ادھر مس نہ ہو جائے, اب اچھے سے آیتوں کو پڑھ کر لکھ سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ کہ جب یقیناً جس انسان کے سیدھے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا, کہے گا لوگوں کو دیکھو پڑھا میرا اعمال نامہ, مجھے یقین تھا اللہ کی طرف جانے کا, مجھے یقین تھا اللہ سے ملاقات کا, میں نیکیوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھتا تھا. بڑا خوش ہو جائے گا, خوش ہو کر لوگوں کو اپنا اعمال نامہ دکھائے گا جب میدان محشر میں اسے اعمال نامہ دیا جائے گا. پر بد انسان جس کے الٹے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ دیا نہ جاتا, میں تو حساب کو جانتا ہی نہیں تھا, میں تو اس دن کو بھلا بیٹھا تھا, مجھے تو تصور ہی نہیں تھا کہ حساب ہونے والا ہے. یعنی سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش ہو جائے گا, الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ غمزدہ ہو جائے گا اور کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ نہیں دیا جاتا, کاش کہ میرا حساب کتاب نہیں ہوتا, گویا کہ مجھے اعتماد ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے. جیسے ہم لوگ جیتے ہیں, ہمارے عمل, ہماری زندگی, ہماری نیکی بدی کا سسٹم, ہماری زندگی گزارنے کا انداز ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے, بالکل بے فکری زندگی جیتے ہیں. اس دن جب الٹے ہاتھ میں اگر اعمال نامہ دے دیا گیا تو آدمی چلا کر کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ دیا نہ جاتا. غور کیجئے, سوچئے گا کتنا بڑا یہ معاملہ ہے. اور قرآن کی آیت نے جتنا ممکن ہو سکے, جو میں آیتوں کے ریفرنسز آپ کو دیتا ہوں اسے قرآن میں دیکھ کر اپنے پاس نوٹس میں لکھا کیجئے تاکہ باتیں آپ کو زیادہ یاد رہ جائیں انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا پوائنٹ, اعمال نامہ دیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اعمال نامہ دیا جانے کی وجہ کیا ہے؟ بھئی کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دے رہا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول دے تو جنت تو جہنم, بات ختم. اللہ تعالیٰ اعمال نامہ کیوں دے گا میدان محشر میں؟ تو اعمال نامہ اللہ رب العالمین جو دے گا میدان محشر میں, اس کے دینے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کر پائے کہ اللہ تو نے مجھ پر ظلم کیا, بلکہ خود اپنا اعمال نامہ کھولے, اپنے عمل کو دیکھے اور خود سمجھ جائے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اعمال نامہ کیوں دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اعمال نامہ اس لیے دے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کر سکے کہ اللہ تو نے مجھ پر ظلم کیا, بلکہ وہ خود اپنا اعمال نامہ کھولے اور اپنے حساب کو دیکھ کر, اپنے اعمال کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 49 کے اندر تفصیل سے بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. قرآن کی اس آیت کو ضرور پڑھنا انشاءاللہ آپ لوگ, اور میدان محشر اور آخرت کے تعلق سے تو میں جتنی آیتیں بتا رہا ہوں اسے ضرور پڑھنا, انشاءاللہ آپ کو زندگی کے اندر تبدیلی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 49 کے اندر کہ جب مجرم کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا, تصور کیجئے, امیجن کیجئے, میدان محشر لگا ہے, ایک بڑا میدان, صاف ستھرا سفید, سورج سوا نیزے پر, رب غصے کے اندر, بنا کپڑوں کے ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے, اور ان حالتوں میں ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ,
مجرم، گنہگار، خطاکار اس کے ہاتھ میں جب اعمال نامہ آئے گا تو وہ چلا کر کہے گا مالی ھذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو چھوٹے بڑے ہر معاملے کو لکھ دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، کچھ نہیں چھوڑا ہے. مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو بھی عمل دنیا میں کر کے آئے ہیں سب اپنے سامنے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اظہار ہے کہ رب العالمین بندے پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے گا کہ خود پڑھ لے اور سمجھ لے تو نے کیا غلط کیا تھا اور کیا صحیح کیا تھا. تو اعمال نامہ دیا جانا، بھائی کوئی آپ سے سوال کر لے اگر کہ اعمال نامہ کیوں دیا جائے گا، اللہ ویسے ہی بول دے فیصلہ کیا ہونا چاہیے، تو آپ اسے جواب دیجئے گا کہ اعمال نامہ دینے کی وجہ یہ ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض نہ کر پائے کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، خود اپنا اعمال نامہ دیکھے اور خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. اب مرنا، قبر میں جانا، سوال جواب ہونا، پھر اس کے بعد اٹھایا جانا، اٹھائے جانے کے بعد میدان محشر میں لانا، میدان محشر میں آنے کے بعد اعمال نامہ ہاتھ میں دے دیا جانا. اب اس کے بعد چلو حساب کی طرف. پوائنٹ نمبر 4، حساب. حساب، ہا سین الف با، حساب. حساب کسے کہتے ہیں؟ تو حساب کہتے ہیں کہ خود اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھے گا، اسے حساب کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں سے ان کے بارے میں، ان کے عملوں کے بارے میں سوال کرے گا، اسے حساب کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں 2 دلیلیں لکھ لیں. سورہ فجر آیت نمبر 21-22، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جب اس میدان محشر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی صف بنا کر آئیں گے، یعنی خود اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، خود اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا، اللہ آئے گا. اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. سورہ انشقاق آیت نمبر 19 اور 20، اس میں بھی حساب کا ذکر ہے کہ حساب ہوگا. سورہ انشقاق آیت نمبر 19 اور 20 میں بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں سے حساب لے گا، اس کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ انسان جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا بڑا آسان حساب لیا جائے گا. آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ حساب کیسے ہوگا، یہ آپ نے حساب کی دلیل لکھ لی کہ بھئی حساب ہوگا، پر حساب کیسے ہوگا؟ تو اس میں آپ صرف ایک پوائنٹ لکھ لیجئے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا آسان حساب ہوگا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا باریک حساب ہوگا. ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی سورہ انشقاق آیت نمبر 19 اور 20، جس میں اللہ رب العالمین حساب لے گا. اگر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا بالکل آسان حساب ہوگا، اور اگر الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا بڑا سخت حساب ہوگا، اور خود اللہ رب العالمین حساب لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا آسان حساب لے، حساب میں سختی نہ کرے، ورنہ اگر وہ سختی کرنے پر آ گیا نا حالتیں خراب ہو جائے گی. کیونکہ اگر وہ حساب لینے پر آ گیا تو وہ تو نعمتوں کا بھی سوال کرے گا، پانی کا بھی سوال کرے گا، کھانے کا بھی سوال کرے گا، پیسے کا بھی سوال کرے گا، عمر کا بھی سوال کرے گا، ہر چیز کا سوال کرے گا. کیا کیا جواب دو گے، کیسے جواب دو گے، کیسے بتاؤ گے، کیا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرو گے. وہاں جھوٹ نہ چلے گا، وہاں چھپا نہ پاؤ گے، وہاں اپنے آپ کو یہ نہیں بتا پاؤ گے کہ اللہ ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا، جھوٹے ریزنز نہیں دے پاؤ گے. کیا ہوگا اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا، اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5، میزان لگایا جائے گا. میزان ہیڈنگ لکھ لیں آپ،
میزان. میزان اردو میں کہتے ہیں ترازو. میزان یا ترازو. نیکسٹ حساب. حساب کے بعد اگلا پوائنٹ رہے گا میزان. میزان کہا جاتا ہے اردو کے اندر ترازو کو. میزان شریعت میں کہا جاتا ہے وہ ترازو جس پر اعمال کو تولا جائے گا قیامت کے دن. وہ ترازو جس پر قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا اسے میزان کہا جاتا ہے. وہ ترازو جس پر کل روز قیامت انسان کے عملوں کو اعمال کو تولا جائے گا اسے میزان کہا جاتا ہے. اب دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں اپن. میدان محشر میں اعمال نامے ہاتھ میں آ گئے, پھر حساب کے لیے اللہ کے سامنے آ گئے. اب حساب کیسے ہو رہا ہے؟ ترازو لگائے باقاعدہ, عمل رکھا جائے گا اس کے اندر, ایک طرف نیکی ایک طرف بدی. جو زیادہ اس کے حساب سے فیصلہ, بدی زیادہ جہنم کا فیصلہ, نیکی زیادہ جنت کا فیصلہ. تو اس کے اندر انسان کی نیکی اور بدی کو تولا جائے گا. دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9. سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. یقیناً وزن کیا جانا حق ہے. جس کا وزن یا ترازو بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہونے والا ہے. جس کا ہلکا پڑ جائے گا یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ترازو لگائے گا. جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیابی کو پانے والا, مطلب جنت کو پانے والا ہے. اور جس کا پلڑا نیکیوں کی طرف نہیں بلکہ بدی کی طرف زیادہ ہو جائے گا, نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی, وہ گھاٹے میں چلا جائے گا, گھاٹا اٹھانے والا بن جائے گا. میزان. اس سلسلے کے اندر یوں تو آخرت اور غیب سے ریلیٹڈ ہر چیز کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہے, پھر بھی ہم یہ لکھ لیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عمل کا وزن ہوگا. اللہ نے قرآن میں بتایا تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, پر کیسے ہوگا وہ کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ نے اگر عمل کے میزان کے بارے میں, عمل کے وزن کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ عملوں کا وزن کرے گا تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیفیت کیا ہوگی, طریقہ کیا ہوگا, کس طریقے سے ہمارے عمل کا وزن کیا جائے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے میزان کے منکر ہیں. کہہ رہے ایسے کیسے ہوگا, عمل تو نظر نہیں آتا, کیسے وزن ہوگا. ان بیوقوفوں کو دنیا کے معاملات نظر نہیں آتے کہ آج کاربن ڈائی آکسائڈ کا بھی وزن ہوتا ہے اور آکسیجن کا وزن بھی ہوتا ہے, جبکہ وہ نظر نہیں آتی ہے. یعنی انویزیبل تھنگس کو بھی تولا جا سکتا ہے, تو پھر عمل کو کیوں نہیں تولا جا سکتا؟ یقیناً. پر ہمیں تو سائنس کی بھی ضرورت نہیں, ہم تو ایمان رکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا, بات ختم. اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا, بات ختم. ہمیں عقل میں آئے نہ آئے, ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے, اگر شریعت نے کہہ دیا ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں ہر چیز پر. جتنی چیزیں بتائی گئی, جتنی آگے بتائی جائیں گی, ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ وہ غیب ہے, نظر آئے نہ آئے, پر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6, لاسٹ پوائنٹ آج کا, حوض کوثر. حوض کوثر جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 6593 پر ہے. اس کی صرف جو بارے میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں وہ لکھ لیجئے گا. 6579 ہے حدیث نمبر 6579. حوض کوثر ایک نہر ہے جو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس میدان میں عطا کرے گا, جس سے آپ لوگوں کو پانی پلائیں گے, اسے حوض کوثر کہا جاتا ہے. ایک نہر جو اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا, جس سے آپ لوگوں کو پانی پلائیں گے, اسے حوض کوثر کہا جاتا ہے. جس کا ذکر
سورہ کوثر کے اندر موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ وہی حوض کوثر جس پر لوگ اس دن آئیں گے، سب اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں سارے معاملہ، اس دن آئیں گے حوض پر اور آپ انہیں پانی پلائیں گے۔ یہاں پر ایک ہیڈنگ بنا لیجئے گا، حوض کوثر کی خاصیت کیا ہے؟ حوض کوثر کیا ہے؟ پہلے تو میں نے یہ بتا دیا، ایک نہر جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کو پانی پلائیں گے، اس نہر کو، اس حوض کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید، نمبر 1۔ اس کا مزہ شہد سے زیادہ میٹھا، اس کی مٹی کی خوشبو مشک سے زیادہ، اور ایک بار جو اس سے پانی پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہ لگے گی۔ سوچئے نا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، اور اس شدت کے اندر اگر کسی کو حوض کوثر کا پانی مل جائے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس حوض سے پانی پینے والا بنا دے رب العالمین، کہ اللہ کے نبی ہمیں اس سے پانی پلا دیں اس شدت کی گرمی کے اندر۔ ابھی دیکھیے نا، آج جو دنیا کی گرمی ہے بالکل نارمل گرمی، اس میں پانی کے لیے تراہی مچ جاتی ہے، سوچیے وہاں کیا عالم ہوگا، اور وہاں اللہ رب العالمین یہ حوض دے گا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنا عظیم وہ مقام ہے اللہ کے نبی کا۔ اس حوض کی خاصیت کیا ہے؟ رنگ دودھ سے زیادہ سفید، مزہ شہد سے زیادہ میٹھا، اس کی خوشبو مشک سے جیسی آئے گی، اور اس سے پانی پینے والے کو کبھی دوبارہ پیاس نہ لگے گی۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی نے صحیح بخاری حدیث نمبر 6579 کے اندر کیا ہے۔ پر ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس نہر سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ اس امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس نہر سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ بدعت کرنے والے، بدعتوں کے شیدائی، بدعتوں کو اپنی زندگی بنانے والے، ہر 2-3 سال میں نئی نماز، نئی عبادت، نیا تہوار، نئی راتیں، نئے انداز، نئی اذان، نئے سلام، اپنے اعتبار سے دین بنانے والے، بدعتیں کرنے والے اس حوض سے پانی نہیں پی پائیں گے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6584، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روز قیامت اس میدان میں اس حوض کے قریب آؤ گے، میں سب کو پانی پلاؤں گا، میری امت کا ایک گروہ آئے گا پانی پینے کے لیے، میں چاہوں گا پانی پلا دوں، فرشتے انہیں کوڑے مار کر بھگا دیں گے، میں کہوں گا یہ میری امت ہے، میری امت ہے۔ کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، مطلب بدعتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جہنم اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ بہت عظیم ہے یہ حدیث، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا کہ اللہ کے نبی نے کہا کل روز قیامت تم میرے پاس حوض پر پانی پینے کے لیے آؤ گے، میں سب کو پانی پلاؤں گا، اچانک میری امت کا ایک گروہ آئے گا، فرشتے انہیں کوڑے مار کر بھگا دیں گے، میں کہوں گا یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، آنے دو۔ فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتوں کو لے آئے تھے، بدعتیں ایجاد کر دی تھی۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے جہنم ہو اس شخص کے لیے جو دین میں بدعتوں کو لاتا ہے، برباد ہو، جہنمی ہو وہ شخص جو دین کے اندر بدعتیں لاتا ہے۔ مطلب بدعت کرنے والا حوض کوثر سے پانی نہ پی پائے گا، حوض کوثر کا پانی اسے نصیب نہ ہوگا، اللہ رب العالمین یہ پانی اسے نہیں دے گا، وہ شرف اسے نہیں دے گا کہ وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ مطلب سمجھ لیجئے بدعت کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا بدعت بدعت، چلاتے یہ لوگ، ہر چیز کو بدعت بولتے یہ لوگ، ہر چیز میں دلیل ڈھونڈتے یہ لوگ، اس لیے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اس کے بنا نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب ہے۔ بدعت کرنے والا کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور متبع سنت، سنتوں کی اتباع کرنے والا، ہر عمل کے اندر اپنے نبی کے طریقے کو ڈھونڈنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو آج کے اس ٹاپک کے اندر، آج کی اس بات کے اندر، کلاس کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو شارٹ میں چیزیں رکھی، بہت شارٹ کے اندر دلیلوں کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا میدان محشر، پھر 3 نمبر پر، تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا اعمال نامہ، پھر چوتھے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا حساب، پھر 5ویں نمبر پر میں نے آپ کو بتایا میزان، 6 نمبر پر آپ کو بتایا حوض کوثر۔ کل انشاءاللہ
ہمارا اگلا ٹاپک جو رہے گا، جو ہمارا درس نمبر 39 رہے گا، اس کے اندر انشاءاللہ آئے گا صراط، پل صراط جس کو ہم بولتے ہیں وہ، اور شفاعت، قیامت کے دن کی شفاعت جس کو ہم پڑھتے ہیں. کل ان دو چیزوں کا تذکر آپ کے سامنے آئے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، سنتوں سے محبت کی طاقت عطا فرمائے، اور آخرت کے یہ ساری چیزیں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.